السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے سوال نمبر 6 مضمون کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سوال اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس کے سب سے زیادہ نمبر ہیں، 20 نمبر ہیں۔ میں نے ایک دو چیزیں دیکھی ہیں کہ جب بڑا سوال ہوتا ہے اس میں سے ہم زیادہ نمبر، کم نمبر بھی تو زیادہ لگتے ہیں۔ جیسے اس 20 میں سے اگر میں 14 بھی دوں گا نا تو مجھے احساس ہوگا میں نے بہت نمبر دے دیے۔ جو سوال نمبر 5 ہے، نظم کا خلاصہ، اس کے 5 نمبر ہیں، مجھے کبھی احساس نہیں ہوگا میں نے 5 میں سے 5 دے دیے۔ تو اس لیے یہاں پہ کامن سی چیز ہے، اس کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ اس سوال میں زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں، یہ بڑی بات ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں دانائی کی بات ہے۔ تمام چیزوں کو پس پش رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 37 پہ پہنچتے ہیں۔ میرا خیال ہے، میرا بلکہ یقین ہے کہ یہ صفحہ نمبر 37 آپ کے وہ تمام ابہام، آپ کے وہ تمام خیالات کلیئر کر دے گا جو آپ کے دماغ میں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہے کیا چیز، اس کی ہدایات کیا چیز ہیں۔ مضمون ایک نثری تحریر ہے بھائی۔ دیکھیں، مضمون ایک ایسی نثری تحریر ہے، نثری تحریر کو آپ شاعری سے کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے، بلکہ اکثر دیکھنے میں بعض اوقات مل جاتا ہے کہ بچہ شعر کے حوالے سے اس کا آغاز کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی نثری تحریر ہے۔ دوسری بات پڑھتے ہیں، جس میں زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ خیالات ہیں اچھے تاثرات، جذبات اس کے بارے میں غصہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز یعنی خیالات اور جذبات کو اگر میں یوں کہہ دوں، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، خوبیاں اور خامیاں، دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آگے کہتے ہیں جی مضمون کی ایک بالعموم خاص ترتیب ہوتی ہے۔ آج تک آپ یہی ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی ترتیب نہیں، جیسے کوئی مواد آ گیا دمادم مست قلندر لکھتے جاؤ، لکھنا ہی شاید مقصد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، اور ترتیب کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے زیر بحث موضوع کا تعارف کروایا جائے۔ پہلا حصہ اس نے کہا جی تعارف کروایا جائے، جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ اس کے بعد کہتا ہے جی پھر اس کے بارے میں معلومات پیش کی جائیں، اس کے بارے میں جتنی بھی آپ کی صحیح معنی میں معلومات ہیں وہ پیش کی جائیں۔ تیسرا حصہ کہتا ہے نتیجہ اخذ کریں، یعنی وہ کہتا ہے اپنی اس مضمون کے بارے میں رائے قائم کریں، وہ مضمون کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں۔ آگے کہتے ہیں مضمون قدر مختصر مگر جامع ہونا چاہیے۔ میں تو یوں کہوں گا جامع مسجد چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ہر وہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، تو اس لیے فضولیات نہیں ہوتی، تو اس لیے جامع مسجد، بڑی مسجد۔ مختصر تو کہہ دیا، لیکن ہم جامع مسجد کو دیکھیں تو ہم اس کا لغوی مطلب ہے بڑی مسجد ہے، تو جامعیت الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے۔ آگے کہتا ہے چونکہ روزمرہ بول چال کی زبان سب سے عمدہ تحریر ہوتی ہے، جیسے آج کی اردو ہے، آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے ایسی نہیں تھی۔ آج ہماری اردو زبان میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ اس کا حصہ بن چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں روزمرہ، روزانہ کی بول چال۔ اس لیے مضمون نگار کو چاہیے، لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ روزمرہ سے قریب ہو کر حتی الامکان جہاں تک ہو سکے شگفتہ رواں زبان استعمال کرے، یعنی لکنت نہیں ہونی چاہیے، آپ چلتے جائیں، تسلسل سے تسلسل ہو، آپ کی بات سے بات نکلے، واقعے کے ساتھ واقعہ ربط رکھتا ہو۔ مضمون کے لیے موضوع کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک بچہ مضمون لکھتے ہوئے، اس کی مثال دیتے ہوئے مضمون کا خیال ہی چھوڑ دیتا ہے، کسی دوسرے مضمون کی طرف یا کوئی اور بات کی طرف زیادہ اپنا جھکاؤ کر دیتا ہے، کیونکہ اگر مضمون موضوع سے منسلک نہ رہے گا تو مضمون اچھا تاثر پیش نہیں کرے گا۔ اب بات رہی یہ کہ مضمون کتنا ہونا چاہیے۔ آپ کی بورڈ کی شیٹ کے مطابق آپ کے 8 صفحے ہونے چاہیے، بچتے ہی 8 صفحے ہیں، 8 ساڑھے 7 سوا 7 صفحے لکھ دینا بہتر ہے، کیونکہ عموماً بچے وہاں پہ اتنا لکھ کر آتے ہیں۔ باقی رہی بات کوٹیشن کی، کوٹیشن یاد رہے کہ آپ اردو میں لگائیں، آپ کے پاس تراجم موجود ہے، اس کا ترجمہ مارکر سے لکھیں۔
بعض بچے ایسے کرتے ہیں کہ اوپر عربی یا انگریزی لکھ دیتے ہیں، نیچے پھر اس کو اردو میں ترجمہ بھی لکھ دیتے ہیں، یہ برا تاثر پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک صفحے پہ ایک کوٹیشن سے زیادہ کوٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی برا تاثر پیش ہوتا ہے، کیونکہ مضمون ہے نثری تحریر، اس میں آپ نثر پہ زیادہ توجہ دیں اور کوٹیشن پہ زیادہ کم توجہ دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو جو اتنی کوٹیشنیں یاد ہو گئی ہیں تو آپ 2 لائنیں لکھیں یا 4 لائنیں لکھیں، ایک صفحے پہ 3 کوٹیشنیں لگا دیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ اپنے مضمون میں ان جب تمام باتوں کو کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ورنہ مضمون کا اچھا تاثر پیش نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔